دورے کے بعد پہلی بار آپ سے ملاقات ہوگی، کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیسا تھا یہ دورہ اور کیا کچھ دیکھا سنا وہاں سے، کچھ خاص سندیش ہو؟ ہاں بھائی، یہ دورہ تو ایک معمہ تھا لوگوں کے لیے، جو لوگ اصولوں کو نہیں جانتے، جو لوگ اسمبلی کے کام کاج کے طریقوں سے ناواقف ہیں، ان بیچاروں کے لیے کیا کہنا۔ اسمبلی جب سیشن نہیں چلتا ہے تو بقیہ دنوں میں اسمبلی کے کام کاج کے لیے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، 20-22 کمیٹیز ہیں۔ اس میں سے مجھے اقلیتی فلاح کے امور کا مجھے چیئرمین بنایا گیا ہے۔ میری ذمہ داری ہے کہ سال کے اندر میں 15 دن اپنے اسٹیٹ کے اندر مختلف ضلعوں میں جا کے دیکھوں کہ بہار گورنمنٹ نے جو کچھ مائنورٹیز کے لیے پروگرام بنایا ہے وہ زمین پہ اتر رہا ہے یا نہیں، اس کی کارکردگی کیسی ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پھر یہ دیکھا جائے کہ مختلف 15 دن کے لیے مختلف اسٹیٹ میں جائیں اور ان میں جا کے دیکھیں کہ وہاں پر مائنورٹی کے لیے کیا کام کاج ہو رہا ہے۔ تو کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا کہ کشمیر میں جا کے دیکھا جائے کہ کشمیر میں بھی حالات بدلے بھی ہیں، کشمیر میں مائنورٹی کی بڑی آبادی ان کی حالت کیا ہے۔ تو یہ 5 روزہ ہمارا ایک گویا اسمبلی کی طرف سے دورہ تھا۔ اب یہ نادان بچے نہیں جانتے یہ سرکاری دورہ ہے، کیسا ہے، کیا ہے، گھومنے کے لیے گئے، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن چھوڑیے ان نادانوں کی باتوں کا کیا کہنا۔ اللہ کا شکر ہے دورہ بڑا کامیاب رہا۔ ہم لوگ وہاں اسمبلی میں جہاں وہاں اسپیکر صاحب سے ملے، جموں کشمیر اسمبلی کے عمر فاروق صاحب کے صلاحکار ہیں ناصر صاحب، ان سے ملے۔ وہاں کی محترمہ وزیر ہیں سکینہ صاحبہ، ان سے ہم لوگوں کی ملاقات رہی۔ بزرگ لیڈر جناب فاروق عبداللہ صاحب سے ملاقات رہی۔ جو وہاں کشمیر مسلم پرسنل بورڈ کے مفتی اعظم ہیں جناب ناصر الاسلام صاحب، ان سے ہم لوگوں کی ملاقات رہی۔ اب بڑی خوشی ہوئی جب کشمیر یونیورسٹیوں کو دیکھا، یہ وہاں کے عام لوگوں سے ملا، وہاں کے سرکاری پروگرامز کو دیکھا، وہاں کی تعلیمی صورتحال کو دیکھا، سرکاری منصوبوں کا جائزہ لیا، تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں ایک ایماندارانہ کوشش ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں یونیورسٹیاں ویران ہو گئی ہیں، لیکن وہاں کی یونیورسٹی میں بڑی زندگی ہے۔ یہاں ہمارے ارریہ کے ہی جناب محمد فیروز عالم صاحب پروفیسر ہیں وہاں پرشین کے، ان کی توسط سے ہم لوگوں نے یونیورسٹی کا دورہ کیا، علامہ اقبال لائبریری دیکھی، جو پورے ایشیا کے اندر میں ڈیجیٹل لائبریری میں سب سے معروف لائبریری ہے، اور وہاں پر علم و ادب کا جو چرچا دیکھا تو اس وقت ملک کے اندر میں دوسری جگہوں پر نہیں۔ ہاں، رہی دوسری بات کہ کشمیر کے حسین وادیوں کو بھی دیکھا، پہاڑوں پہ جمے ہوئے سفید برف بھی دیکھے، سلیقے مندی سے لگے ہوئے دیوداس کے پیڑ بھی دیکھے، سالیمہ اور نثار باغ کو بھی دیکھا، ڈل جھیل کو بھی دیکھا۔ ظاہر ہے کہ ڈل جھیل کو دیکھا تو اس میں یہ ہے کہ جانے کا موقع ملا تو ساری چیزوں کو ہم لوگوں نے بڑی توجہ سے دیکھا ہے۔ اب مختلف جگہوں پر لوگ گئے، اب گلاب کو دیکھ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ ہی جاتی ہے، عید کا چاند کوئی دیکھے تو مسکراہٹ آ ہی جاتی ہے جو روزہ دار ہو۔ قدرت کے ان حسین نظاروں کا لطف لوگوں نے لیا۔ اس میں اپنوں نے کہا کہ اچھا ہوا میرا لیڈر کم از کم ایک مشہور مقام کی سیر کرتا ہے، اور کچھ بیچارے غیروں کو پریشانی بھی ہوئی، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے کہ اختر الایمان بحیثیت ایک MLA کی مائنورٹی کے ایک ذمہ دار کمیٹی کے فرد کی حیثیت سے دیکھنے کے لیے گیا تھا، وہاں کسی کے ابا جان کے پیسے سے نہیں۔ یہ بات ہمارے سیمانچل میں ہے، دوسری طرف نہیں ہے۔ دوسری طرف لوگوں نے کہا کہ نہیں صاحب، ان مقامات کا دورہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں اٹھو، اب اٹھنے کا وقت ہے۔ دنیا کو معلوم ہوگا کہ ہمارے آنسوؤں کی قیمت کیا ہے۔